میری گزارش یہ ہے کہ میڈم آپ کو بھی 100 دن کے بعد بلایا ہم نے. ابھی جب مجھے آپ کی تعریف بھی ہے کہ آپ کو اچھا ٹھیک ہے, ان کا بھی یہی کلیم ہوگا سر بڑے سے بات بلایا ہے. میں معافی مانگ لینا پہلے جی. جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے, اگر آپ اس کو ان کی اسپرٹ میں دیکھیں تو وہ یہ تھا کہ ہم جب آئیں گے تو 100 دن کے اندر ان سمتوں میں ہم اپنی سمت درست کر لیں گے. ان کے جو حوالی تھے, جو ان کے اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے اس کو اتنا گایا کہ ایسے لگا کہ اگلے 100 دن میں انقلاب آنے والا ہے. آپ کہیں گے نام لینے کے لیے میں نام بھی لے دوں گا آپ کو, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, جو میرے ساتھی سارے بیٹھے ہیں قابل عزت ہے میرے لیے, ان سب کو پتا ہے. تو اتنا ان دعووں اور وعدوں کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا کہ ایسے لگا ہر ایک کو کہ بس اب تو اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. نہ یہ کبھی پہلے ہوا ہے 100 دن میں, نہ یہ اس دفعہ ہوا ہے, نہ آنے والے 100 دن میں ہو رہا ہے. یہ اپنے دعووں اور وعدوں کے نیچے دبے اگر, تو یہ کسی اور کا قصور نہیں ہوگا, نہ یہ اپوزیشن کا کمال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسد عمر صاحب نے اکانومی کے حوالے سے, میں ان کو ارسٹوٹل کہتا ہوں, اکنامک ارسٹوٹل صاحب, جو وہ ارسطو صاحب آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ چیزیں بجا بجا کے, نہیں میں سیریسلی کہہ رہا ہوں, انہوں نے چٹکیاں بجا بجا کے آپ کے پروگراموں میں, میرے پروگراموں میں, وہ اچھے اکانومی میں یا وہ ارسطو ٹائپ ہے, سوچتے زیادہ کم کوئی نہیں کرتا. اگلا جملہ سنیں گے آپ تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. تو انہوں نے چٹکیاں بجا بجا کے کہا کہ یہ IMF لعنت ہے اس کے اوپر, چھوڑیں اس کو, دفع کریں, ہم تو جائیں گے نہیں ان کے پاس. جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ایسے چٹکیاں ایسے بجاتے تھے وہ باقاعدہ کہ ایک ہفتے میں ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. تو یہ جو ایگزیجریٹڈ قسم کے کلیمز تھے, انہوں نے عام گراس روٹ لیول پر لوگوں کی توقعات کو بہت بڑھا دیا. ہوا کیا اس کے الٹ, آتے ہی سب سے پہلے بجلی کی قیمت, گیس کی قیمت, یہ ساری بڑی. پھر اوپر سے انہوں نے کہا ہم تو اپنا بجٹ دیں گے. اس بجٹ کی ٹیکسیشن کو آپ جس مرضی اینگل سے, جس مرضی بہت بڑے فلاسفر سے پوچھ لے, اس میں بوجھ بڑا ہے غریب آدمی کے اوپر. لہذا اپوزیشن کو موقع ملا اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا, اور اس نے رج رج کے کیا. 100 دن کام تو کیا کرنے دیا, انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم رکھا. لیکن جو سب سے بڑی دشمنی کی ہے عمران خان کے ساتھ, وہ ان کے اسپوکسمین کی جو لاٹ ہے پورے کی پوری, پتہ نہیں درجن بھر ہیں کتنے ہیں وہ, چاہے وہ فواد چودھری ہیں, چاہے فیض الحسن چوہان ہیں, چاہے وہ مراد سعید ہیں, چاہے وہ نام لیتے جائیں آپ شہریار آفریدی ہیں. انہوں نے اتنا طوفان کھڑا کیا, چاہے وہ سینٹ تھی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی تھی. فواد چودھری کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کے سب سامنے ہے کہ وہ لوگوں کی مخاصمت, جس کو ابھی کچھ دیر لگتی شاید باہر آنے میں, اس نے سب سے پہلا نقصان تو عمران خان صاحب. لیکن میری بات سے بخاری صاحب, آپ کو قومی اسمبلی کا اجلاس یاد ہوگا, پہلا اجلاس, ابھی تو اسمبلی آئی نہیں, حکومت بنی نہیں تھی. مجھے لگتا ہے ہم فواد چودھری کو دیکھ کر پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں, پہلے فواد چودھری نے یہ بات شروع کی, اس کے بعد قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن نے کہا ہم اس اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہو, نہیں سر یہ دونوں پہلے ہوئے تھے. اپوزیشن نے تو پہلے اجلاس میں کلیئر کر دیا تھا وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے, خاص کر PMLN نے. نہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا, یہ تو روز اخبار میں خبریں چھپتی تھی, نئی اسٹریٹجی, حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ. یہ تو میں آپ کو اس سے زیادہ اتھینٹک حوالہ دیتا ہوں. آپ زرداری صاحب کی تقریر نکال کے دیکھیے, آپ شہباز شریف کی تقریر نکال کے دیکھیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں. میں آپ کو زرداری صاحب کو ایک اور تقریر نکال کے دیتا ہوں, میں آپ کو ایک اور تقریر نکال کے دیتا ہوں زرداری صاحب کی, جس میں کہا اس حکومت کے خلاف قرارداد لائیں گے, یہ تو حکومت چلنے کے قابل نہیں ہے. یہ بھی تو قرار, یہ بھی زرداری صاحب کا بیان ہے. سر مسئلہ یہ ہے, جب ان کو آپ چلے, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. ویسے میری اس کے لیے بخاری صاحب نے بڑی اسمبلیاں دیکھی, جو اس اسمبلی میں پہلے 100 دن میں ہو رہا ہے, یا اس حکومت کے ساتھ ایکسپیکٹیشن, اور انہوں نے خود کیا, یہ ہمارا کرنا نہیں ہے, لیٹس بی فیئر, یہ وعدے انہوں نے کیے, ہم گھر بنا کے دیں گے, ہم دے دیں گے, میں چٹکی بجاؤں گا, سب ٹھیک, یہ ایک دن میں جس دن میں آؤں گا کرپشن ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ, یہ سب انہوں نے خود کہا تھا. پر جو توقعات آج اس حکومت سے ہے 100 دن کے اندر, تو کسی اور حکومت سے یہ سوال 100 دن میں پوچھے گئے تھے سر؟ نہیں بالکل بھی نہیں, نہ ایسا سوال پوچھا گیا, نہ ایسا ہوتا ہے, نہ کوئی دنیا کی حکومت 100 دن کے اندر یہ سب کچھ ڈلیور کر سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ اس کے لیے عمران خان سے زیادہ محبت ہونے کی بڑی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب کے اپنے بیانات بھی کافی ہیں ان سب کو ثابت کرنے ہیں. سو یو آر بلیمنگ عمران خان فار دس. ٹھیک بخاری صاحب, انفارچونیٹلی عمران خان اینڈ ہز اسپوکسپرسن, ابھی تو ظاہر 2 دن بعد تقریب ہے جس میں وہ بتائیں گے 29 کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. ویئر ڈو وی سی PTI گورنمنٹ ناؤ؟ کیا ہم ان کو ان نعروں پر جج کریں گے انہوں نے خود لگائے ہیں, یا باہر سب کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا؟
پہلی بات تو یہ ہے کاشف کہ جو کچھ وہ کہنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی کچھ حلقوں کی طرف سے گفتگو آ رہی ہے. ہر کام میں وہ یہ کہیں گے کہ اس پر کمیٹی بن گئی ہے, اس میں کام پر پروگرس ہو رہی ہے, اس میں کام جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں بورڈ بنا دیا ہے اور یہ اس کے بارے میں کاغذات مکمل ہو گئے ہیں, دستاویزات مکمل ہو گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ اتنے مختصر عرصے میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی دعویٰ اور وعدہ انہوں نے جو کیا ہو اس کی تکمیل کر سکتے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ کافی ہوگا آپ کے لیے اگر وہ کہے کہ دیکھیں سول سروس ریفارم تھا, کمیٹی بن گئی ہے, اگلے 1 مہینے میں تجاویز آ جائیں گی, پولیس ریفارم ہے, کمیٹی بن گئی, ویسے تو رانی صاحب بھاگے, لیکن پھر بھی اگر وہ کہہ دے کہ کمیٹی بن گئی, آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ 3 مہینے میں یہ ریفارمز پوری ہو چکی ہونی چاہیے تھی. نہیں, میرے خیال سے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چونکہ وقت بہت ضائع کیا گیا جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا, میرا مقصد بھی کہنے کا یہی تھا کہ جب آپ روز اسمبلی میں لڑائیاں کریں گے, جب آپ صرف طوفان بدتمیزی کھڑا کریں گے, خود اس کا حصہ بنیں گے, اپوزیشن کو اس کا بنیں گے, تو وہ وقت ہی نہیں ملا انہیں اس طرف سے اس طرف کام کرنے کا. یہ میں بالکل جینوئنلی کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ال ول نہیں ہے. میرے خیال سے بہت سا وقت انہوں نے ضائع کر دیا ہے, اس سے بہتر پرفارمنس ہو سکتی تھی, اور جو وعدے زبان کے اور ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہو جانے تھے وہ ہو جانے چاہیے تھے. مثلا طور پہ ہمارے خود کہا کہ گورنر ہاؤس خالی ہو گیا جی, بخاری صاحب ایک بھائی صاحب جن کو گورنر نامنیٹ کیا گیا, میں نام نہیں لیتا, ان سے بحث ہو رہی, میں کہا جی سر گورنر کیا رہ گیا, کیا کریں گے آپ جا کے؟ کہنا سر ان گورنر ہاؤس بھی تو پیچھے نہیں رہا, تو ہو کی رہ گیا گورنر ہاؤس سے کام. تو بائی دا ٹائم ہی گاٹ دیئر انہوں نے گورنر ہاؤس اپنا واپس لے لیا. پھر انہوں نے کہا یار کم از کم ایک تو کام کی چیز ہے گورنر کے پاس, وہ بڑا سا گورنر ہاؤس شہر کے بیچوں بیچ ہے, وہ تو نہ لے کم از کم میرے سے. آپ کی کہہ رہا ہوں کاشف, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی تھی, کی جا سکتی تھی, وہ بھی چونکہ نہیں ہوئی ہیں, اس لیے ایک اوور آل امپیکٹ بن رہا ہے کہ شاید عمران خان کی حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے, اور یہ ان کو پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کریں گے یہ, کیونکہ اپوزیشن اسٹرانگ اپوزیشن ہے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, چاہے وہ سینٹ ہے. یو نو دیٹ کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ اپوزیشن نیومیریکلی. میرے خیال سے کافی کڑا وقت آئے گا, کڑا وقت. ARY سہولت کمیٹی اب ₹1,00,000 کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر, موٹر بائک, عمرہ, ٹوئی, ایجوکیشن, الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتوں سے بھری کمیٹی, اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس, زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن, بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر, RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر, کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahoulatbazaar.tk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی, powered by ARY سہولت والٹ.